بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل. ویورز میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی. آج جو ہے کچھ دوستوں کے سوالات ہیں بکری فارمنگ سے متعلق، ان کے اوپر بات کریں گے تاکہ جو نئے شوقین ہیں ان کو تمام معلومات ویڈیوز کے ذریعے پہنچتی ہے. تو صبح کی خوراک میں نے ان کو ڈال دی ہے، جانور خوراک کھا رہے ہیں. تو ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری بکری جو ہے وہ 4 ماہ کی گبن ہے، تو کیا میں اس کو سورج مکھی کے بیج کھلا سکتا ہوں؟ جی بھائی بالکل، آپ اس کو سورج مکھی کے بیج اس کے ونڈے میں ایڈ کرنا شروع کر دیں. ایک مٹھی جو ہے وہ ڈیلی بیس کے اوپر، یعنی 15 سے 20 گرام بیج جو ہیں وہ اس کو کھلائیں آپ، اور اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے ایک دوست کا کویسچن ہے کہ میری بکری جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ اور کچھ دن کی گبن ہے، اور وہ گرمی بہت مناتی ہے، ہانپتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ ابارٹ نہ کر دے. میں اس کی کیا کیئر کروں؟ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی تفصیلاً گفتگو کی ہے، پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ کے جو جانور ان دنوں میں 3 ماہ سے زائد کے گبن ہیں، آپ ان کو جو فیڈ دیں گے اس میں، یعنی ونڈے کے اندر، دلیے کے اندر جو آپ اس کو کھلائیں گے، ایک تو جو کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے، دوسرا 1 پاؤ گلی جو ہے وہ ایڈ کریں. آپ ویسے بھی تمام جانوروں کو گلی کھلا سکتے ہیں، ان دنوں میں کھلاتا ہوں جی. یہ کوشش کرتا ہوں اگر نظر آ جائے، یہ برتن رکھا ہوا ہے، اس میں گلی ہے، یہ لے، یہ گندم گلی یہ ایڈ کی ہوئی ہے، مکئی گندم اور گلی. تو آپ اپنے جانوروں کو جو گبن ہیں ان کو لازمی طور پہ جو اور گلی جو ہے وہ استعمال کروائیں. اس سے جانور جو ہے وہ انٹرنلی ٹھنڈا رہتا ہے، وہ گرمی نہیں مناتا. یہ ادھر بھی آپ کو نظر آ جائے گی اس طریقہ کار سے. تو یہ اپنے جانوروں کو کھلائیں، اور ساتھ جو ہے گلوکوز والا پانی ان کو پلائیں. اگر پھر بھی جانور آپ کا زیادہ گرمی منا رہا ہے تو گلوکوز کے اندر آپ تارا میرا پاؤڈر کی شکل میں، وہ بھی انشاءاللہ میں تیار کروں گا کسی دن، تو اس کے اوپر پوری ویڈیو کیپچر کر دوں گا. پاؤڈر کی شکل میں تارا میرا لے لیں، اسے بھگو کے رکھ دیں کوئی 4-5 گھنٹے. اس کے بعد اس میں پانی مزید ایڈ کر کے، گلوکوز ایڈ کر کے جانور کو پلائیں. انشاءاللہ تعالی جانور آپ کا جو ہے وہ ٹھنڈا رہے گا. اس کے بعد ایک دوست نے ویڈیو بھی بھیجی تھی، کویسچن بھی پوچھا ہے کہ کان کے اوپر سائیڈ کے، یعنی جدھر کان کی مڈ بنتا ہے، جڑ بنتی ہے، بالکل وہاں پہ ایک رسولی بنی ہوئی ہے بڑی سی، اس کا کیا کیا جائے؟ تو جو رسولی ہے اس کو ہم نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دینا، انتظار کرنا ہے کہ وہ پک جائے. رسولیاں کچھ جانوروں کے جسم پہ بنتی رہتی ہیں. میرے پاس ایک بکری تھی، اس کے تمام دن، یعنی ہر سال جو ہے ایک رسولی ختم ہوتی تھی تو دوسری شروع ہو جاتی تھی. یہ کوئی بلڈ کے اندر ہی ہوتا ہے ایسا، وہ بنتی رہتی ہیں، تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. کوئی بلڈ کے اندر ہی کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے جسے یہ بنتی ہیں. تو جب وہ پک جاتی ہے خود بخود وہ صاف ہو جائے گی، پھٹ جائے گی. ہمیں اسے دبا کے صاف کر دیں گے، اس سے اندر سے یلوش وائٹ سا مادہ نکلے گا. اس کو صاف کر کے، ہاں اتنا ضرور کریں کہ اندر نمک جو ہے وہ مل دیں جلد کے اندرونی سائڈ پہ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور انفیکشن نہیں ہوتی. بعض دفعہ زخم کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے نا، تو اگر آپ ایسا کر دیں گے نمک سے، وہ جتنے جرمز ہیں وہ کل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور انفیکشن نہیں ہوگی. بس اتنا سا خیال کریں جانور کا. اس کے بعد ایک کویسچن ہے کہ میری بکری جو ہے وہ 5-7 دن لیتی ہے ڈیلیور کرنے میں، لیکن اس کے ہوانے کے اوپر سوزش بڑی آ گئی ہے، اس کا کیا حل کریں؟ تو سوزش جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک بڑی ہارڈش سی ہوتی ہے، ایک دبانے سے جو ہے وہ نشان پڑ جاتے ہیں، پانی والی ہوتی ہے، اس سے زخم ہونے کا بڑا خدشہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو جانور کی کیئر کریں کہ وہ رگڑ نہ لگے کسی بھی جگہ کے اوپر. بعض دفعہ ہم تھیلا وغیرہ لگاتے ہیں، اسی رگڑ سے ہی زخم بن جاتے ہیں، اور فوری طور پہ ایسی کنڈیشن میں انجیکشن لگائیں، انتظار مت کریں. ٹکور کریں جانور کی نیم گرم پانی، اور اس میں نیم کے پتے وغیرہ ایڈ کر کے، یعنی ٹکور اس کی اچھے طریقے سے ہو جائے. اس کو بوائل کر کے پانی کو، اس سے اس کی ٹکور کریں 2-3 دفعہ دن میں. اور دوسرا اس کو اینٹی بایوٹک، کوئی بھی اچھا لارج اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک جو ہے، الموکس LA میں یوز کرتا ہوں، اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اینٹی بایوٹک یوز کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں لاکسن جو ہے وہ 4 ml صبح و شام 3 دن لگاتار استعمال کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافی حد تک یہ جو سوزش ہے یہ کنٹرول ہو جاتی ہے، اور جانور آپ کا زخم سے بچ جاتا ہے. تو فوری طور پر
اس کا استعمال کریں. کسی قسم کا کوئی دیسی ٹوٹکا لگاتے ہوئے ڈیلے نہ کریں ایسی کنڈیشن میں, کیونکہ حوانہ جو ہے اگر وہ خراب ہو گیا تو جانور ضائع ہے. اس کے بعد ایک دوست کا کویسچن ہے جی, کچھ دنوں سے میرے جانور جو ہیں وہ خوراک کم کھا رہے ہیں, تو یہ اس موسم میں گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. کوشش کریں کہ کم ٹمپریچر والے ٹائم میں جانوروں کو کھلائیں پلائیں, اور دوپہر کا ٹائم خصوصی طور پہ ایسی رہائش گاہ جانوروں کو فراہم کریں کہ وہ ایزیلی بیٹھ جائیں, ان کو گرمی فیل نہ ہو, ہوادار ہو. اوپر کوشش کریں فین وغیرہ لگائیں تاکہ جانور گرمی فیل نہ کریں. وہی جانور کم چارہ کھا رہے ہیں جن کو گرمی محسوس ہوتی ہے, گرمی منا رہے ہیں. دوسرا, ان کی فیڈ جو ہے وہ اس طریقہ کار کی رکھیں جس سے جو ہے وہ اندرونی طور پر ٹھنڈے رہیں, گرم نہ ہوں, ان کا معدہ ہیٹ نہ پکڑے. اور میں یہ سٹارٹ میں بھی ایک کویسچن کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ گھلی ایڈ کریں اپنے جانوروں کی خوراک کے اندر. آپ بکریوں سب کو کھلا سکتے ہیں. ہم نے صرف ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایک پاؤ تک جانور کو کچھ نہیں کہتی, آپ کھلائیں اور جانوروں کی باڈی پہ شائننگ بھی آئے گی, چمک بھی آئے گی, اور گرمی بھی وہ نہیں منائیں گی. اس کے بعد ایک دوست کا کویسچن تھا کہ میرے پاس 2 پٹھے ہیں جی, پیلن فیمیل, تو وہ ہیٹ پہ کیسے آئیں گی, کوئی سمٹم کوئی علامت؟ میں نے ان کو 1-2 دفعہ بکرے کے پاس بھی چھوڑا ہے تو لیکن کراس نہیں ہوئی. کیا نشانی ہے جی ہیٹ پہ آنے کی؟ تو موسٹلی جو ہے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ بکری پٹھ جو ہے جیسے یہ کھڑی ہے ہیٹ پہ آتی ہے تو یہ پیشاب والی جگہ سے, یوٹرس سے جو ہے یہاں سے بالکل پانی کی طرح کا مواد, جس کو تار بولتے ہیں پنجابی میں, تار کہتے ہیں کہ تاریں پھینکتی ہے, پانی کی طرح کا لیکوڈ سا پھینکتی ہے بکری. دم جو ہے اس کو پراپر کنٹینیوسلی ہلاتی ہے, یا پھر ساتھ والے جانوروں کے اوپر وہ جانور جو ہیٹ پہ آتا ہے وہ چڑھتا ہے. تو یہ کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے یہ شو ہوتا ہے کہ بکری جو ہے یہ ہیٹ کے اوپر ہے. تو کچھ جانور, سارے نہیں, کچھ جانور جو ہیں وہ سائلنٹ ہیٹ پہ آتے ہیں, یعنی نشانیاں شو ہی نہیں کرتے. تو ایسے جانور کا مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ بے شک کچھ چھوٹا موٹا بکرا ہو لیکن وہ بکریوں کے اندر موجود ہو, تاکہ وہ ہمیں بتا تو دے کہ جانور جو ہے وہ ہیٹ پہ ہے. جو ہی جانور ہیٹ پہ آئے گا بکرا اس کے پیچھے لگے گا اور بکری رک جائے گی. بے شک کراس اس سے نہ کروائیں, کسی اچھے بریڈر سے لے جا کے کراس کروا لیں, لیکن کوئی ہونا یعنی بی گریڈ سی گریڈ بریڈر کا ہونا ضروری ہے, تاکہ اگر جانور سائلنٹ ہیٹ پہ آتا ہے تو ہمیں پتہ چل سکے کہ جانور ہیٹ کے اوپر ہے اور ہم اس کو ٹائملی کراس کروا لیں. اس کے بعد ایک دوست کا کویسچن ہے کہ بکری کو کراس کتنی مرتبہ کروانا چاہیے؟ تو میرے تجربے کے مطابق 2 دفعہ انف ہوتا ہے, اور کوشش کریں کہ جانور جو ہے وہ آپ کا اگر ہیٹ کے اوپر ہے تو اس کے کوئی 2-4 گھنٹے گزار لیں. یعنی ابھی آیا, اگر صبح کو آیا تو اس کو شام میں ہیٹ اس کی جو ہے مینٹین ہوگی, درمیانی سی ہیٹ ہوگی, یعنی بہت زیادہ نہیں ہوگی. کوئی 2-4 گھنٹے گزار کے اس کے بعد کراس کروائیں, اور 2 دفعہ انف ہے جی. ویسے تو اس طرح کا بھی ہوا ہے کہ بکری 1 دفعہ کراس ہوئی ہے اور اس نے 3 بچے دیے ہیں, یعنی کراس ہونے کی تعداد جو ہے, نمبر آف کراسنگ جو ہے اس کا بچوں کی نمبرنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی عمل دخل نہیں ہے. 1 دفعہ کراس ہو کے بھی بکریاں 3 دے دیتی ہیں, اور ہم اس کو 5-5 6 دفعہ بھی کراس کروا لیں تو بچہ 1. یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دفعہ کراس ہوگی شاید بچوں کی تعداد بڑھ جائے گی, ایسا بالکل نہیں ہے. تو لہٰذا صرف اور صرف 2 مرتبہ کراس کروائیں, اور کراسنگ کے بعد جو ہے جانور کو کوئی 15-20 دن گندم کا استعمال نہ کروائیں, ٹھنڈی چیزیں دیں, آئل کا استعمال کروائیں, تاکہ جانور جب کنسیو کر لے اس کے بعد اس کی خوراک سٹارٹ کی جائے. تو یہ کچھ سوالات تھے دوستوں کے, میں نے اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی نالج کے مطابق آنسر دینے کی کوشش کی ہے. امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.